اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ دوستان ذی وقار، آج کی گفتگو ایک انتہائی اہم پہلو پہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اب اس آیات کریمہ پر اگر ایک ایک لفظ پر آپ غور فرمائیں اور عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے قرآن نے باریک اور دقیق نکات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن نے بڑی مفصل بات کو ایک مجمل انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انما عربی زبان کے عربی گرامر پر دسترس رکھنے والے حضرات کو پتہ ہے کہ انما کس کے لیے آتا ہے؟ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ یعنی حصر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کلوز اپ کرنا، کسی چیز کو دائرہ کار میں لانا۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے سمندر کو اکٹھا کر کے ایک پیالے میں اور ایک کوزے میں لوٹے میں جمع کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حصر۔ یعنی ایک لمبی ساری تفصیلات کو، لمبی ساری تشریحات کو جمع کر کے چند الفاظ اور چند حروف میں بیان کرنے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ حصر کا کلمہ ہے۔ تو انما حصر کا کلمہ ہے کہ معنی ہوگا کہ صرف only۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا یرید الشیطان۔ اب یرید مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف شیطان چاہتا ہے اور چاہتا رہتا ہے اور چاہتا رہے گا۔ شیطان ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا رہے گا کس چیز کا؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ ڈال کے رکھے تمہارے دلوں کے درمیان، آپس میں تمہارے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، تعصب اور اختلاف اور شرارتیں اور اس طرح کی پلاننگ شیطان مسلسل کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف شیطان چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا قیامت تک کہ مسلمانوں کی، انسانوں کی آپس میں لڑائی کرائے، جھگڑا کرائے اور فتنہ اور فساد ڈالے اور دل میلے کچیلے کر دے اور دلوں میں تنگ نظری اور دلوں میں تعصب پیدا کر دے۔ یہ شیطان چاہتا رہتا ہے اور شیطان کی ایک لانگ ٹائم پلاننگ ہوتی ہے، فیوچر تک، اور ایک لمبی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے واقع کرنا۔ اب ان یوقع، اب عربی گرامر میں اگر آپ توجہ فرمائیں، ان جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ان یوقع کو معنی مصدر کے معنی میں یہ کر دے گا، یعنی واقع کرنا، یعنی شرارت، بغض اور تعصب دلوں میں واقع کرنا، یہ شیطان چاہتا رہتا ہے اور چاہتا رہے گا۔
اب این یو کیا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مصدر بن جائے گا، ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ جب مضارع پہ آتا ہے تو مصدر بنا دیتا ہے، مصدر کا معنی ہوگا واقع کرنا، شیطان واقع کرنا، دلوں میں بغض ڈالنا، یہ ہمیشہ چاہتا رہتا ہے اور چاہتا رہے گا۔ اب مصدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مصدر اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی بنیاد کو، کسی چیز کی بیسک روٹ کو، کسی چیز کی اصل کو۔ جیسے آپ کے اگر ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے تو اس کی بیسک روٹ کیا ہے؟ ٹینکی، جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انما یرید الشیطان ان یوقع، یعنی شیطان چاہتا رہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں فساد ڈالے، بغض ڈالے اور تعصب ڈالے اور لڑائی جھگڑا کرے، اور شیطان یہی پلاننگ مسلسل کرتا رہتا ہے۔ اور یہ مصدر کا معنی یہ ہوا جیسے ہر چیز کی جڑ کو مصدر کہتے ہیں، ہر چیز کی بیسک روٹ اور بنیاد اور اصل کو مصدر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان یہ تمہارے دلوں میں جو بغض ڈالتا ہے اس کی بنیاد اور جڑ شیطان ہوتا ہے۔ تمہارے دلوں میں جتنا بغض آئے، تعصب آئے، لڑائی آئے، فتنہ آئے، جھگڑا آئے، تصادم آئے، ایک دوسرے کے ساتھ بربریت کا عنصر پیدا ہو، تو سمجھو کہ یہی شیطان کی اصل ہے، شیطان کی جڑ ہے، شیطان کا طریقہ واردات ہے، اور یہ شیطان چاہتا رہتا ہے اور چاہتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا لڑائی جھگڑا 100% شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ شیطان کافر چاہتے رہتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں جو تعلیمات مصطفیٰ کا نور ہے، جو قرآن عظیم کا نور ہے، کلام الہی کا نور ہے، اس نور کو تبدیل کر دیں اندھیروں میں اور جھگڑوں میں اور تصادم میں اور فتنہ فساد میں۔ تو پیارے، ہمیشہ لڑائی 100% شیطان کی طرف سے ہے، لڑائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ اب لڑائی پہ آپ آ جائیں، آپ کبھی اپنے آپ کو حق پہ نہ سمجھیں، آپ جس کیٹیگری میں ہیں، چاہے ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، اگر لڑائی کے میدان میں آ گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور قاتل تو جہنمی ہے، پکی بات ہے، لیکن مقتول کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا جب قاتل اور مقتول دونوں مسلمان آ گئے تھے آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے لیے، ایک میدان میں ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے، تو وہاں خدا کی لعنت اتر رہی تھی، اس جگہ پہ خدا کی رحمت نہیں اتر رہی تھی، تو خدا کی لعنت اترنے والی جگہ پر تو دونوں اکٹھے ہو گئے، تو دونوں پر لعنت ہوگی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پتہ چلا لڑائی اتنی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو اتنی ناپسند ہے، شیطان مسلسل اپنی ذریات، اپنی اولاد کو بھیجتا رہتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجتا رہتا ہے، اور انسانوں میں یہ نفرت اور بغض کی ہوا اور فضا قائم کرتا رہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈالے۔ اب عداوت کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی کی ابتدا کو عداوت کہتے ہیں، اور دشمنی جب پھیل جائے اور بگڑ جائے اور آخری حدوں کو کراس کرنے لگے اور منتہا کمال تک جب لڑائی پہنچ جائے تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ یعنی شیطان مسلسل چاہتا رہتا ہے کہ ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کے کلمات اور لڑائی جھگڑے کا مواد اور الفاظ تمہارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، تاکہ یہ عداوت مسلمانوں کے لیے آپس میں عداوت پیدا ہو، پھر عداوت سے بڑھ کر یہ بغض تک پہنچ جائیں، اور جب بغض تک پہنچ جاتے ہیں تو قرآن کی اگلی آیت میں سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے
تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو بیان فرمایا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، محبوب وہ وقت یاد کریں جب یہ لوگ آپس میں دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کی جانیں مارنے والے تھے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنا سینہ بغض سے بھرا ہوا رکھتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی، محبت ڈالی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کے احسان، اس کے فضل اور اس کی کرم نوازی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بھائی بھائی کب؟ یہ جب مواخات مدینہ ہوا تھا، اسلامی بھائی چارہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سنگ بنیاد رکھ کے مہاجر اور انصار کو آپس میں، دو انصاریوں کو آپس میں بھائی نہیں بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری، تاکہ حضور یہ قومیت، لسانیت اور یہ مختلف جو گروہوں میں اور مختلف طبقات میں امت تقسیم ہوگی، قیامت تک امت جائے گی، تو جو جس قوم کا بھی ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مشن دیا۔ وہ مشن تھا کہ لوگوں کی زبانیں چینج ہوں گی، کوئی کس زبان سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی کس علاقے سے، کوئی کس شہر سے تعلق رکھتا ہوگا، الغرض ملکوں کے ملکوں تک میرے اسلام کا جھنڈا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ اکٹھے کیسے ہوں گے، ایک دوسرے کی شاید زبان نہ سمجھ سکیں، فرمایا میں ان کو پاک مشن دیتا ہوں، کلمہ طیبہ کا، کلمہ طیبہ کا مشن دیتا ہوں۔ کوئی جس لینگویج سے، پنجابی ہے یا اردو بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، عربی بولتا ہے، الغرض کسی بھی زبان اور کسی علاقے اور خطے اور قریہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کلمہ طیبہ یہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ طیبہ اپنی امت کو ایک پاک مشن دیا، پاک ملت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اسی کلمہ کے سائے میں رہے، کلمہ طیبہ کے سائے میں اپنے آپ کو پالے، اپنے آپ کی پرورش کرے، اور کلمہ طیبہ کے صحرا جب دنیا سے جائیں تو یہ صحرا پہن کے جائیں، یہ کلمات طیبات سے زبان کو تر کر کے جائیں، یہ کلمہ طیبہ کی نعمت یہاں اس جہان سے لے کر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم یہ جو لڑائی جھگڑے میں، فتنہ فساد میں جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو کیسے بچایا؟ صلح اتفاق کی وجہ سے، مواخات مدینہ کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات مدینہ کا پیغام دے کے امت کو سمجھایا کہ جو میرے امتی ہیں اسی پاک مشن پہ رہیں گے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا حیا کریں گے، شرم کریں گے، اور ایک دوسرے کا احساس کریں گے، خیال کریں گے، ایک دوسرے کا پاس رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت حرمت اور ایک دوسرے کی ناموس اور ایک دوسرے کی مال جان کی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے امن کا باعث بنیں گے، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں گے، ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے، اولاد کا خیال رکھیں گے، ہر چیز کا جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اللہ کی رحمت اترے گی۔ فرمایا میری امت اگر میرے اس پیغام پر اور میرے اس تعلیمات پر اور میری ہدایات پر اگر امت رہی، قیامت آ سکتی ہے، میری امت کبھی جھک نہیں سکتی، ہمیشہ عروج پہ جائے گی۔ میری امت قیامت والے دن سردار ہوگی، دنیا میں بھی سرداری چاہتی ہے، یکجہت ہو جائے، وحدانیت میں آ جائے، اور یگانی گت کی ہار میں پرو دے اپنے آپ کو، ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ جب یہ جڑ جائیں گے ان کی دنیا بھی